اب تک ہم نے اعضاء ضربی کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اب ہم اضعاف کو لیتے ہیں۔ تو اضعاف کسے کہتے ہیں؟ اضعاف کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ایک الگ اہم تصور ہے۔ اب اگر ہم مثال کے طور پر 2 ہندسوں کو لیں تو اگر ہم 2 ایک ساتھ رکھیں تو یہاں ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 2 اگر 2 کو ہم دوبارہ رکھیں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ 2 3 4 ہمیں 4 کا عدد ملا۔ جب ہم 2 کو تیسری مرتبہ رکھیں تو ہمیں 6 کا عدد حاصل ہوا۔ جیسے جیسے ہم اس کو رکھنا جاری رکھیں گے تو ہمیں حاصل ہونے والے عدد بڑھتے جائیں گے۔ یہ اعداد 2 کے اضعاف کہلائیں گے۔ یہ 2 کے اضعاف ہوئے۔ یہی ہم نے ضرب کے عمل میں سیکھا تھا۔ جب ایک بار رکھتے ہیں تو یہ 2 ہیں، اور جب آپ 2 کو 3 بار رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا 2 ضرب، اور ہمیں حاصل ہوا 6۔ اس لیے 2 کے ہندسے کے مختلف حاصل اس کے اضعاف کہلاتے ہیں۔ یہاں آپ کو دیکھنا ہے کہ کسی بھی خاص عدد کے اضعاف ہمیشہ اس خاص عدد سے بڑے یا بڑھتی ہوئی حالت میں ہوں گے، اور وہ بغیر کسی اختتام کے بڑھتے رہتے ہیں، یعنی لامتناہی طور پر بڑھتے چلے جائیں گے۔ آئیے اب ایک دوسری مثال کو دیکھتے ہیں۔ 3 کے اضعاف، یہاں یہ 3 کا عدد ہے۔ آپ ان کو گروہوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے 3 3 کے 2 گروہ، 3 3 کے 3 گروہ، 3 3 کے 4 گروہ۔ پہلے والے گروہ میں ہیں 1 2 3، دوسرے گروہ میں ہیں 4 5 6، تیسرے گروہ میں ہیں 7 8 9، چوتھا گروہ میں ہمیں مجموعی طور پر 12 کا عدد دے رہا ہے۔ اس لیے 3 کے اضعاف ہیں 3 6 9 12۔ اور کیا یہ یہاں ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ لامتناہی طور پر جاری رہتا ہے۔ 12 پھر 15 ہم نے پہاڑے سیکھے ہیں، یہ بالکل پہاڑے کی طرح آگے جاری رہتا ہے۔ ہم اس کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ طلبہ ضرب والے مرحلے میں نمائندگی کے طریقے کو سیکھ گئے ہوں گے، تو اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اضعاف کو تو لکھنا ہوگا۔ ہمارے پاس ہے 3 6 9 12 15، اور اسی طرح لامتناہی کو ظاہر کرنے کے لیے یہی اس کو لکھنے کا طریقہ ہے۔ اس کو کتاب میں بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ سوالات میں ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ہو کہ 5 کے 3 اضعاف تحریر کیجئے، تب آپ کو 5 کے 3 اضعاف لکھنا ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو اعدادی ڈور کے ذریعے کیسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہم 5 کے اضعاف کو دیکھیں؟ اگر ہم یہاں اس نقطے سے شروع کریں تو 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5۔ اب یہ کل ملا کر کتنے ہیں؟ 5 اور 5 10، 11 12 13 14 15۔ ہمارے پاس یہاں بھی 5 موجود ہیں۔ 16 17 18 19 20 25 30۔ ہم نے اس نقطے سے شروع کیا تھا، تو ہمارے پاس یہاں ہیں 5 10 15 20 25 30۔ حالانکہ اعدادی ڈور یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اضعاف جاری رہتے ہیں۔ اضعاف کو اس طرح سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اعضاء ضربی اور اضعاف کو سیکھ لیا ہے۔ ریاضی کو مزید سیکھنے کے لیے اعلیٰ جماعتوں میں مفرد اعداد جیسے یا دوسرے موضوعات کو سیکھنے کے لیے جیسے LCM اور HCF، یہ بہت اہم ہے کہ ہم اضعاف کے تصور کو اچھے سے سیکھیں اور سمجھیں۔
اجزائے ضربی کے تصور کو سمجھے بغیر LCM یعنی ذو اضافہ عقل مشترک اور SCF یعنی عاد اعظم مشترک کے سبق کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کسری اعداد کی جمع و تفریق کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اجزائے ضربی کے تصور کی بنیاد مضبوط ہو۔